کہ دعوے دار نبوت کو جینے نہ دو، زندگی کا ایک گھونٹ پینے نہ دو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، دعوے دار نبوت کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون شکیلی ہے، کون گوہر شاہی ہے، کون قادیانی ہے، کون کس فتنے والا ہے۔ ہم نے ظاہری لباس کو دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء سے، مجلس تحفظ ختم نبوت سے، یہ کام کرنے والوں سے دوری کی وجہ ہے۔ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے مہمان و مقرر خصوصی حضرت اقدس مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ حضرت والا تحفظ ختم نبوت کی خدمات میں 35 سال سے دارالعلوم دیوبند میں لگے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم جو کہ ام المدارس ہے، بر صغیر بلکہ عالم اسلام کا زبردست اسلامی ترجمان دارالعلوم دیوبند ہے، اس کے نائب ناظم شعبہ تحفظ ختم نبوت کے حضرت والا ہیں۔ حضرت والا پورے ملک میں ملکی سطح پر قادیانیوں کا، شکیلیوں کا، گوہر شاہیوں کا، دیگر بہت سارے فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی اور ان سے مسلمانوں کو بچانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور حضرت والا صرف اس ملک میں نہیں، بیرون ملک میں بھی آپ کی بہت ساری خدمات ہیں تحفظ ختم نبوت کے متعلق۔ تو اس تحفظ ختم نبوت کے ماہر ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ کی محنتیں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلور حلقہ الیاس نگر حضرت ہی کی سرپرستی میں چل رہی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، حضرت والا کے برکت سے مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ الیاس نگر دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہو چکی ہے۔ اور دعا فرمائیں تادم آخر اور ہمارے بعد بھی تا قیامت یہ مجلس دارالعلوم دیوبند سے وابستہ رہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، میرے دینی بھائیوں، آپ کا یہ شہر خطیبوں کا شہر کہلاتا ہے اور جلسے اور وعظ اور بڑے بڑے جلسے آپ کے فکر و مزاج میں رچے بسے ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو معافی چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اس فن سے نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں اس فن میں، اس معاملے میں۔ اس لیے آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کو کچھ خطیبانہ انداز میں سننے کو ملے گا۔ البتہ ایک درد ہے جو دل میں ہے اور
ایک مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے یہ درد ہے، وہ درد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر جو ہمارے ذمہ داران عمائدین شہر ہیں وہ بھی توجہ دیں، اور ہمارے بھائی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی توجہ دیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بڑی تعداد میں ہیں جمع، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی توجہ دیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کا معنی اور مطلب صرف اور صرف اتنا ہے میرے دینی بھائیوں کہ جس دین سے ہم وابستہ ہیں یہ دین بہت مضبوط دین ہے، بہت مستحکم دین ہے۔ اس کی دلیل اگر ہم دیں تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے، اتنا مضبوط دین ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بدیہی اور واضح بات کو بھی کہنا پڑتا ہے دل میں اتارنے کے لیے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ بہت پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، انداز میرا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اب میں کچھ بولوں گا تو کچھ آپ سے بھی سننا چاہوں گا، کچھ پوچھوں گا آپ سے بھی سننا چاہوں گا۔ سمجھ رہے ہوں گے تو آپ صحیح جواب دیں گے، نہیں سمجھیں گے تو غلط جواب دیں گے۔ میں نے آپ سے کہا یہ دین اتنا مضبوط دین ہے، اللہ نے اس سے اپنی رضامندی وابستہ کی ہے، اس کے کامل و مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ دین تو آج بھی دنیا میں بے شمار ہیں، بدھسٹ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پارسی ہیں، اسلام سے پہلے کے بہت سارے مذاہب ہیں جو آج بھی ہیں، لیکن ان سارے دینوں کے درمیان اللہ نے اپنی رضامندی وابستہ کی ہے دین اسلام سے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دین اتنا مضبوط دین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی سیاست اس میں نہ کمی زیادتی کر سکی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ کر پائے گی۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی تو سر نہ ہلائیے، زبان بھی ہلائیے۔ یہ بالکل آ رہی ہے۔ یہ دین اتنا مضبوط دین ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کے جتنے فتنے ماضی میں آ چکے ہیں وہ بھی، جتنے آنے والے ہیں وہ بھی، سب جٹ مل کر کے اس دین میں رتی برابر بھی کمی زیادتی کرنا چاہیں تو نہ پہلے کوئی کر سکا ہے، نہ آج کر سکتا ہے، نہ آگے کبھی کوئی کر سکے گا۔ اتنا مضبوط دین ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بتائیے کہ آج کے ڈیٹ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے کتنی رکعت پڑھی ہے؟ 2 رکعت۔ جنہوں نے پڑھی ہے وہ ہاتھ بھی دکھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، نہیں پڑھی ہے وہ بول ہی نہیں پا رہے ہیں۔ کتنی پڑھی ہے آپ نے؟ 2 رکعت۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ گزشتہ کل کتنی پڑھی تھی؟ 2 رکعت۔ پھر کوئی پوچھے اس سے پہلے کتنی پڑھی تھی؟ 2 رکعت۔ آپ اس طرح سے گنتے ہوئے چلے جائیں گے، پتہ یہ چلے گا کہ 1445 سال اس دین کے اوپر گزر چکے ہیں۔ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ پوری دنیا کا مسلمان آج
ही रकात पढ़ता चला आया है, कोई 2 को 3 नहीं कर सका है। हमारे नबी ने खुदा से इल्म पाकर मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ाई थी। याद रखिए, पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान होगा, जमीन पर हो, आसमान पर हो, फिजा में हो, कहीं भी हो, खोह में हो, पहाड़ में हो, जंगल में हो, शहर में हो, हमारे नबी ने जो नमाज 3 रकात पढ़ाई है, पूरी दुनिया में मुसलमान 3 ही रकात पढ़ता है। कोई आज तक उसको 2 नहीं कर सका, कोई आज तक उसको 4 नहीं कर सका। बताओ, ये दीन कमजोर है मजबूत है? समझ में आया नहीं आया? ये मैंने एक प्रैक्टिकली मिसाल दी है कि आपको समझने में, याद करने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। पता ये चला कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पहले था वैसे ही आज भी महफूज भी है, मनकुल भी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और आगे की बात बताऊं, हमारे नबी ने यह भी फरमाया कि याद रखो, इस उम्मत में हालात आते रहे हैं, आएंगे, आते ही रहेंगे, कोई नई बात नहीं है। यानी फितने, तरह बेतरह के फितने आते हैं, आते रहेंगे। लेकिन याद रखो कि हालात जब बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, और हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी आएंगे, तो याद रखो वो भी फजर की नमाज 2 ही रकात फर्ज पढ़ाएंगे, न 3 कर सकते हैं, न 1 कर सकते हैं। यहाँ तक के उनके बाद, उन्हीं के जमाने में हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। वो अगरचे अपने इस दीन से पहले के रसूल हैं, वो इस जमाने में आए, जब अपने जमाने में आएंगे तो याद रखो वो भी फजर की नमाज 2 ही रकात पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, मगरिब की 3 ही पढ़ाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आज तक हमारे नबी ने जो 2 पढ़ाई है, 3 नहीं कर सकी, जो 3 पढ़ाई है वो 2 नहीं कर सकी। जो मैंने मिसाल दी है, समझ में आई? बताओ, ये दीन मजबूत है या कमजोर है? और कितना मजबूत है मेरे दोस्तों? इतना मजबूत है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि दज्जाल इस रुए जमीन पर आएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब को। ये आलिम इब्ने आलिम है, नजीब इब्ने नजीब है, शफीक इब्ने शफीक है। अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा है। हमारे मौजू को बहुत इन्होंने आसान और मुख्तसर कर दिया है। बहुत सी बातें जो मुझे कहनी थी मौलाना ने पहले ही कह दिया है, आपको बहुत इल्मी अंदाज में कह दिया है। जब मुझे इनकी आमद की इत्तला हुई तो मैंने कहा हजरत को जरूर बुलाओ, देवबंद में तो हो नहीं पाती मुलाकात, यहाँ तो हो जाएगी इस बहाने से। बहुत काम की बात कही इन्होंने, मैं उसमें से एक जुजिया सुनाता हूं आपको। हमारे नबी ने यह फरमाया कि ये जब से जमीन पैदा की गई है उस वक्त से लेकर कयामत तक इस जमीन पर जो सबसे बड़ा फितना आने वाला है, उस फितने का नाम है दज्जाल का फितना। याद कर लो, उस फितने का नाम है दज्जाल का फितना। मौलाना ने आपको सुझाया है, आपने गौर नहीं किया। मा मिन नबिय्यिन इल्ला हज़्ज़र उम्मतहु अन फितनति दज्जाल। इस रुए जमीन पर जितने अंबियाए किराम आए हैं, अपनी अपनी मस्जिदों से, अपने अपने मेहराबों से, अपने अपने मुसल्ले से, अपने अपने स्टेज से, हर जगह हमेशा अपनी उम्मत को दज्जाल के खतरनाक फितने से डराया है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन वो आपके सोचने के लिए है। और आपसे ज्यादा इसमें मसाजिद के जो मुंतजिमीन बैठे हुए हैं, कमेटी के, मसाजिद के जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं कमेटियों के, उनसे मैं मुखातब हूँ। वो गौर करें क्या कह रहा हूँ मैं। अरबी का जुमला है, तर्जमा करके आपके दिल में उतारने की
کوشش کر رہا ہوں، اس روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے کہ جس نے اپنی امت کو اپنی جگہوں پر دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ جی آئی تو دوسری بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ جو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں سمجھ میں آئی آپ کے؟ وہ بھی تو آنی چاہیے نا جی۔ جو کہنے کی چیز تھی وہ میں نے کہہ دی۔ میرے دوستو، آج ہم اس بدقسمتی کے زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جس مضمون کو، جس میٹر کو دنیا کے ہر نبی نے اپنے محراب، اپنے مصلی، اپنی مسجد، اپنے اسٹیج سے سنایا ہے، ہماری مسجدوں کا حال یہ مولانا نے آپ کو بتایا کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں، کبھی ان عقائد کے اوپر ان مسجدوں میں کوئی بیان بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی آیا نہیں آیا سمجھ میں؟ صحیح بات آیا جی؟ حدیث یہ بتا رہی ہے، ہر نبی نے بیان کیا ہے، ہمارے مسجد کے ذمہ داران یہ بتا رہے ہیں خبردار، نمازوں پہ ضرور بیان کرنا، حج زکات پہ ضرور بیان کرنا، لیکن عقائد کے اوپر امام صاحب زبان مت کھولنا، اس لیے کہ اس کی تہوں میں جو فتنہ ہے اجاگر ہوگا تو یہ امت، یہ ملت، یہ اسلام پر باقی رہے گی۔ میرے دوستو، یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بات میں آگے بڑھاتا ہوں، جو کہنا تھا یاد رکھو، اس روئے زمین پر جتنے فتنے آئیں گے ان سارے فتنوں کے مجموعے کا نام دجال ہے۔ ذرا آپ کو ٹھہر کے اس موقع سے کچھ ایک دو جزیہ سناؤں۔ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا آپ سوچیں۔ سمجھایا یہ گیا ہے دجال آئے گا تو کہے گا مجھے خدا مانو، میں خدا ہوں۔ بھائی یہ پانی کے تقسیم کرنے والے بچوں بیٹھ جاؤ اپنی جگہ، سب پیاسے نہیں ہیں، کوئی اٹھے نا اپنی جگہ سے، بیٹھو نہیں تو یا کھڑے نہ رہو، بیٹھ جاؤ نہیں تو چلے جاؤ سامنے سے۔ نبی نے یہ فرمایا دجال آئے گا تو خدا منوائے گا، اور پہلے ہی ہمارے نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو ہر نبی نے بتایا ہے، میں بھی تمہیں اس کی حقیقت کھول کے بتا رہا ہوں۔ انی سأصفہ لکم لم یصفہ نبی قبلی، کہ میرے سے پہلے جو حقیقت کھول کے میں تمہیں بتا رہا ہوں اور کسی نبی نے اس طرح بتایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو اندھیرے میں چھوڑا یا اجالے میں؟ دجال کے مسئلے میں شاہ راہ پر چھوڑا یا گلیوں اور پگڈنڈیوں میں؟ بتاؤ۔ ہمارے نبی نے اللہ کا شکر ہے ہم کو ایسے اجالے میں چھوڑا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ کرنا چاہے اس مسئلے میں تو گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ دجال آئے گا، دعویٰ کرے گا طرح بہتر ہے کہ، اور اس کے بعد کہے گا مجھے خدا مانو، لوگ نہیں مانیں گے۔ کہے گا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے ماں باپ کو میں اٹھا کھڑا کروں، وہ زندہ ہو کے آ کے اور یہ کہیں کہ میری بات مان لو، اب مانو کہ نہیں مانو گے؟ آپ سوچئے کہ کتنا خطرناک وقت ہوگا آزمائش کا۔ ذرا اپنے اوپر غور کیجئے، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ہڈیاں سڑ گئی، گل گئی، زمانہ ہو گیا، ان کی قبروں پر سبزے اگائے، اگر وہ آپ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر آ کر کوئی بات کہیں ماننے کے لیے، تو آپ میں کسی میں جرأت ہے جو انکار کر دے گا؟ ہمت ہے جو انکار کر دے گا؟ آزمائش کی کتنی خطرناک گھڑی ہوگی۔ دجال آرڈر دے گا، ایک شیطان ماں کی شکل میں، ایک شیطان باپ کی شکل میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے دونوں، اور وہ یہ کہیں گے یا بنی اتبعہ، یہ بیٹے، پیارے بیٹے مان لو ان کی بات جو یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ایمان اور یہ دین اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ ہے، یاد رکھو کہ اس آزمائش کی گھڑی میں بھی
ایمان والا ایمان کو نہیں کھوئے گا، دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ ایک بندے کو بلائے گا، قتل کر کے 2 ٹکڑے کر دے گا، بیچ میں چل کے دکھائے گا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، پھر دوبارہ اسے جوڑ کر کے اسے زندہ کرے گا، زندہ کر کے اسے یہ کہے گا کہ بول اب مجھے خدا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ میرے ہاتھ میں آسمان سے پانی برسانے کی قوت، میرے ہاتھ میں زمین سے سبزے اگانے کی قوت، میرے ہاتھ میں موت دینے کی قوت، میرے ہاتھ میں زندگی دینے کی قوت، میرے ہاتھ میں روزی دینے کی قوت، ساری قوتیں میرے ہاتھ میں ہیں، اب بول خدا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے مجھے؟ آزمائش کی اس گھڑی میں بھی ایمان والا بندہ یہ کہے گا خبیث کہیں کے نالائق کمینے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یتلألأ وجہہ، اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا، مرعوب نہیں ہوگا، ڈرا ہوا نہیں ہوگا، سہما ہوا نہیں ہوگا، بلکہ پوری دلیری کے ساتھ اسے یہ کہے گا ارے کمبخت کہیں کے خناس، تو میرا خدا ہونے کی بات کرتا ہے؟ دفع ہو یہاں سے کمینے کہیں کے، تو میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا تجھے۔ وہ پوچھے گا کہ اچھا یہ بتاؤ دنیا کی ساری طاقتیں میں نے تمہارے سامنے استعمال کر لی، ساری قوتیں اللہ نے میرے ہاتھ میں دے رکھی ہیں، میرے ہاتھ میں ساری قوتیں، اس کے باوجود بھی تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ بندہ یہ کہے گا کہ خناس کہیں کے کمینے، تجھے معلوم نہیں ہے جب میں بچہ تھا 4 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا، اسی وقت میں میری گھٹی میں یہ عقیدہ پلا دیا گیا تھا، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے، اور تمہاری ایک آنکھ کانی ہے، اپنے چہرے کے عیب کو دور نہیں کر سکتے ہو، تم میرا خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ کمینے کہیں کے۔ یہ دلیل مضبوط ہے نہیں ہے جی؟ وہ بندہ یہ کہے گا کمبخت کہیں کے میرا خدا ہونے کی بات کرتا ہے، یاد رکھو میرا خدا ہوا ہے اکبر من کل شیء، ہر چیز سے میرا خدا بڑا ہے، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور تیرا تو حال یہ ہے کہ تیرا پورا جسم و جثہ میری آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، میری آنکھیں پورا اپنے کنٹرول میں تجھے لی ہوئی ہیں، تو بڑا ہے یا میری آنکھیں بڑی ہیں؟ دلیل مضبوط ہے یا نہیں ہے جی؟ دجال یہ دلیل سنے گا، ساری قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی، یاد رکھو، لیکن اپنے چہرے کے عیب کو دور کرنے کی قوت اس میں نہیں ہوگی۔ میرے نبی نے یہی بتایا ہے کہ یاد رکھو تمہیں اس طرح کھول کھول کر کے بتا کے جا رہا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تو الگ کی چیز ہے، دجال خود نکل کر کے آئے، یہ دین اتنا مضبوط ہے میرے بھائیوں کہ دجال بھی تم سے تمہارا دین چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک عمل کی مثال دی اور ایک عقیدے کی مثال دی، دونوں مثالیں آئی سمجھ میں یا نہیں آئی جی؟ دماغ میں بیٹھ گئی نہیں بیٹھ گئی؟ اب بولو یہ دین کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ زور سے بولو یہ دین کمزور ہے مضبوط ہے؟ اللہ کا شکر ہے یہ دین اتنا مضبوط ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکرائے کبھی اس میں نہ کمی زیادتی کر سکی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ آئندہ کر سکے گی۔ حکومتیں آئیں گی اپنے وقت پر چلی جائیں گی، سیاستیں آئیں گی اپنے وقت پر تہوالا ہو جائیں گی، دنیا کے ایک سے ایک فرعون آئیں گے اپنے وقت سے دریا میں غرق ہو کے مر جائیں گے۔ یاد رکھو یہ دین جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کے اندر کمی زیادتی پیدا کر سکے۔ میں نے دلیل میں پوچھا آپ سے، فجر کی نماز آج 1450 سال ہو گئے، پوری ملت پوری امت، نبی نے 2 پڑھائی ہے، 2 ہی آپ پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھے لکھوں کو لوگوں کو تو چھوڑ دو، ایک جاہل کو، رکشہ چلانے والے کو، ہل جوتنے والے کو، دنیا کا کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ مغرب کی 3 کے بجائے 2 پڑھا کے دکھا دے۔
یا 4 پڑھا دے, کوئی پڑھا کے دکھا دے مسجدوں میں. یہ دین کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ میرے دوستو یہ دین مضبوط ہے. میں نے یہ ایک دلیل دی, میری گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہو گیا, لیکن اب پلٹ کر کے دوسرے حصے پر آتا ہوں. یہ بتاؤ دین اتنا مضبوط ہے, اللہ نے اس سے اپنی رضامندی کا عہد کیا ہوا ہے, اعلان کیا ہوا ہے, تو میرے دوستو یہ بتاؤ کہ دین اتنا مضبوط ہے تو آج یہ فتنے ہمارے درمیان کیوں دندنا رہے ہیں؟ دین میں کوئی کمی ہے؟ پھر کیا کمی ہے, کہاں کمی ہے؟ یہ طے کرنا پڑے گا آپ کو. مجمع بڑا ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں الحمدللہ میری بات سمجھ رہا ہے پورا مجمع. دین مضبوط ہے, مضبوط ہے تو ہم ذلیل کیوں ہیں؟ یہ پوچھتا ہوں پورے مجمع سے. دین مضبوط ہے, ہم رسوا کیوں ہیں؟ دین مضبوط ہے تو ہمارے فضلا یہ رسوا کیوں ہیں؟ دین مضبوط ہے تو میرے دوستو ہمارے درمیان یہ فتنے دندناتے ہوئے کیوں پھر رہے ہیں؟ آج ہماری مسجدیں فتنوں میں تبدیل, ہمارا محراب فتنوں میں تبدیل, محلہ فتنوں میں تبدیل, معاشرہ فتنوں میں تبدیل, آج خاندان فتنوں میں تبدیل. میرے دوستو کس کس چیز کا نام لیا جائے؟ دائیں فتنہ, بائیں فتنہ, نیچے فتنہ, اوپر فتنہ, فتنوں ہی کے درمیان ہم ہیں. دین مضبوط ہے تو بتاؤ یہ صورتحال کیوں ہے ہمارے درمیان؟ یہ سوال ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ جواب میں بتاؤں, یاد رہے گا؟ یاد رکھو دین مضبوط الحمدللہ پہلے بھی تھا, اب بھی یہ مستقبل میں رہے گا. کمی آئی ہے تو ہمارے درمیان کمی آئی ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. بہت سے لوگ آئیں گے آپ کے درمیان جو یہ بتائیں گے کہ قرآن 30 نہیں 40 پارے ہیں. یاد رکھو وہ دھوکہ خوردہ ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو. دین ہمارا مضبوط ہے. جس نبی نے 2 رکعت نماز دی ہے ہم کو, دنیا کی کوئی طاقت 3 نہیں کر سکی ہے, تو ہمارے دین کے اندر کمی ذاتی کیسے ہو سکتی ہے؟ دھوکہ دے رہے ہیں ایسے لوگ. میرے دوستو یہ کمی آئی ہے تو ہمارے درمیان آئی ہے کمی. اب بتاؤ دین میں کمی نہیں ہے, کمی ہمارے درمیان ہے. اس کمی کو دور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ جی دور کرنا ہے. تو کچھ لوگ تو بول رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن جو دور کے لوگ بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی بھی ہے کیا؟ دین میں کمی نہیں آئی ہے, ہمارے میں کمی آئی ہے. دور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ بتاؤ؟ کرنا ہے. زور سے کہو انشاءاللہ دین میں کمی نہیں ہے, ہمارے اندر کمی ہے, اس کمی کو دور کرنا ہے. جتنا آپ زور سے لگاؤ گے آواز, یہ جو فتین ہیں ان کے پیٹوں میں مروڑ پیدا ہو جائے گا. یاد رکھو, اس لیے کہ حقیقت آپ نے سمجھ لی ہے. میرے دوستو دین کتنا مضبوط ہے, حضرت مولانا نے ابھی آپ کو بہت تفصیل سے سنایا ہے اپنے انداز میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا پہلے ہی دن کہ یاد رکھو یہ دین کبھی مٹنے والا دین نہیں ہے. اس میں فتنے آتے ہیں, آتے ہی رہیں گے, لیکن اللہ نے دین کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی فتنہ اس پر اثر انداز ہو جائے. پہلے بھی کبھی نہیں ہوا ہے, آج بھی نہیں ہو سکتا ہے, مستقبل میں بھی کبھی نہیں ہو سکے گا. نبی نے فرمایا دین پہ حالات کبھی ایسے آئیں گے, آتے رہیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو نبی نے خبر دی ہے, یہ بھی خبر دی ہے نبی نے, پیشین گوئی نہیں کی ہے, خبر دی ہے. خبر یاد رکھو ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. پیشین گوئی جیسے نجومی پیشین گوئی کیا کرتے ہیں, پیشین گوئی جیسے رمال جفار پیشین گوئی کیا کرتے ہیں, پیشین گوئی جیسے کچھ لوگ قیاس آرائیاں کر کے الٹی سیدھی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں. 100 کہیں گے ان میں سے 10-5 صحیح بھی ہو جائے گی بات اور بقیہ غلط بھی ہو جائے گی. نہیں, نبی نے اگر کوئی بات کہی ہے تو یاد رکھو خدا کی کہی ہوئی بات, نبی کی کہی ہوئی بات. یاد رکھو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں, آسمان اپنی جگہ سے ریزے ریزے ہو سکتا ہے, زمین کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, یہ سمندر تہ بالا ہو سکتا
کو ہی بات، کہی ہوئی بات اپنی جگہ سے نہیں ٹلتی ہے۔ نبی نے کیا خبر دی ہے؟ نبی نے خبر دیا ہے کہ ہمارے درمیان حالات جب زیادہ خراب ہو جائیں گے، دین پر قائم رہنا، دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا ایسا دشوار ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اوپر چنگاری لے کے آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا اگر ایسے حالات ہو جائیں، آئیں گے حالات، لیکن یاد رکھو دین اتنا مضبوط ہے کہ دین کے اندر اس وقت بھی کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا ان حالات کو سنبھالا دینے کے لیے محمد بن عبداللہ المہدی آئیں گے۔ مہدی ان کا نام نہیں ہوگا، نام ان کا محمد ہوگا، باپ کے نام عبداللہ ہوگا۔ آپ کو تفصیل سے بتایا جا چکا ہے ان کا نام، ان کا خاندان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المہدی من عترتی ومن ولد فاطمہ، مہدی جو آئیں گے، محمد بن عبداللہ جو آئیں گے، وہ میری نسل سے ہوں گے، میرے خاندان سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ نام بتا دیا، خاندان بتا دیا، شکل و صورت بھی بتا دی، آپ کو بتایا جا چکا ہے انتہائی حسین اور خوبصورت ہوں گے۔ شکل بھی بتا دی، جگہ بھی بتا دی کہ وہ پیدا ہوں گے مدینہ منورہ کے اندر، پہچانے جائیں گے مکہ مکرمہ کے اندر۔ مدینہ منورہ جانتے نہیں جانتے ہیں آپ؟ جی کوئی شک ہے کسی کو اس میں؟ نہیں شک ہے، یقین ہے؟ مدینہ اور مکہ جانتے نہیں جانتے ہیں؟ تو بول کیوں نہیں رہے ذرا زور سے بولیے تاکہ شکیلیوں کے پیٹ میں درد پیدا ہو۔ کچھ اور سنانے جا رہا ہوں میں۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے مکے کو بھی، جگہ کو بھی بتا دیا، نام بتا دیا، خاندان بتا دیا، شکل و صورت بتا دی، کام بھی بتا دیا۔ وہ آئیں گے تو جنگ و جدال ہی صرف ان کا کام نہیں ہوگا، بلکہ اس ملت اور امت کو نبی کے بھیجے ہوئے دین کے اوپر چلانا ان کا کام ہوگا۔ نبی نے 2 پڑھائی ہے فجر کی نماز، 2 ہی پڑھیں گے، 3 پڑھائی ہے مغرب کی نماز، 3 ہی پڑھیں گے۔ کسی جزو کے اندر، کسی جزیے کے اندر نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے۔ ساری تفصیلات بتا دی۔ ایک علامت اور بڑی عجیب بتائی ہے کہ وہ مہدی جن کا تذکرہ حدیث پاک میں مہدی آخر الزمان کے لقب سے کیا جا رہا ہے، یاد رکھو ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے ڈھونگی محمد نام رکھ لے، باپ کا نام عبداللہ ہو، مدینے کے اندر پیدا ہو، مکے میں آ کے لوگوں کو دھوکہ دے، ہو سکتا ہے، امکان ہے۔ لیکن ایک علامت نبی نے ایسی بتائی کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی ڈھونگی ایسا پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس کو اتار لے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مہدی جو آئیں گے آخر الزمان، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہوں گے ان کے زمانے میں، انہی کے زمانے میں بدتری کی طرف حالات جا رہے ہوں گے، لیکن ان کا کام ہوگا کہ ظلم و جور سے جیسے یہ زمین بھری ہوئی ہوگی، انصاف قائم کر دیں گے پوری زمین کے اندر۔ انہی کے زمانے میں حالات قیامت کی طرف تیزی سے جا رہے ہوں گے۔ نبی نے بتایا کہ یاد رکھو آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ ہے مہدی آخر الزمان۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مہدی امن اور سکون قائم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے، مصروف ہوں گے، لیکن اسی درمیان فتنے اس تیزی سے دندنا رہے ہوں گے کہ دجال بھی نکل آئے گا، آ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم آپ جانتے ہیں، نام لے رہا ہوں جانتے ہیں، لیکن دوہرا رہا ہوں، میری مائیں اور بہنیں بھی ذرا غور کریں۔ یاد رکھیے قدرت کے طریقے 4 ہیں انسانوں کی پیدائش کے، 4 طریقے سے پیدائش ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ بلا ماں اور باپ کے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟
माँ और बाप को इंग्लिश में कहूँ तब समझेंगे आप जी। हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं लोग तो वो लफ्ज माँ और बाप को नहीं समझते। मैं भाई कमजोर पढ़ा लिखा हूँ, उर्दू में बता रहा हूँ आपको कि पहला तरीका यह है बिला माँ और बिला बाप के। इस तरीके से अल्लाह ने किसको पैदा किया जी? हजरत आदम, हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। यह भी कहिए हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। क्यों कह रहा हूं हमारे दादा? इसलिए कि यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जब हमारे बच्चे जाते हैं और ज्यादा पढ़ लेते हैं, जरूरत से ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो वो कहते हैं वो बंदरों की औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है। इसलिए मैंने कहलवाया हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया, मिट्टी से। दूसरा तरीका यह है कि बिना माँ के सिर्फ बाप से, और वो कौन है? हजरत हव्वा, हमारी दादी हजरत हव्वा। अल्लाह ने उनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पिछली से पैदा किया है। दो तरीके हो गए, एक बिला माँ बाप के और एक बिला माँ के, दो तरीके हो गए। और एक तीसरा तरीका वो है जो हम सब के लिए राइज है, और उसी तरीके से हमारे नबी मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। क्या? माँ और बाप से। और चौथा तरीका ये है कि बिला बाप के सिर्फ माँ से। ये चार तरीके हैं। इस चौथे तरीके में कौन आता है? दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिनकी निस्बत उनके माँ की तरफ की गई है, इसलिए कि उनका कोई बाप नहीं था। कलमे कुन से अल्लाह ताला ने उनको अपने कुदरत का इजहार करने के लिए सिर्फ माँ से पैदा किया है। ये चार तरीके आए, समझ में बात आ गई? अच्छा, तो अगली बात भी अब आपके समझ में आनी चाहिए कि याद रखो अल्लाह ने इन चारों तरीकों से पैदा किया है। उसमें इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाहिद आदमी है कि बिना बाप के पैदा हुए हैं। आज के डेट में अगर कोई कहता है कि मैं इब्ने मरियम हूं तो बताओ उसे क्या कहा जाएगा आपकी ज़बान में? अगर कोई कहता है कि मैं महदी भी हूं, मैं ईसा इब्ने मरियम भी हूं, मसीह ईसा इब्ने मरियम भी हूं, आपकी ज़बान में क्या कहा जाएगा उसे? नहीं समझ में बात आ रही है जी? नहीं बोलिए, अब डर क्यों रहे हैं? झूठा कहा जाए। अच्छा, तो इतना शरीफ होगा, बिना बाप के पैदा हुआ है ना? वो तो बड़ा झूठा होता है क्या बिना बाप के पैदा आपके दरमियान? तो क्या कहना चाहते हैं? बोल क्यों नहीं रहे आप? डर क्यों रहे हैं? बड़ा झूठा जी आदि जनाब, साफ लफ्जों में बोलो, क्या कहा जाएगा? जी गलत कह रहे हो आप जी। बोलो क्या कहा जाएगा? सीधे सीधे कहो, उसे क्या कहा जाएगा? देखो, आप कहना चाह रहे हैं हरामी कहा जाएगा, मैं ये कह रहा हूं खुदा के वास्ते मत कहना हरामी। क्यों? पुलिस स्टेशन में जाके शकीली मुकदमा दर्ज कराएगा, इन्होंने गाली दी है, इसके बजाय उसको शकीली कह दो। अब क्या फर्क हुआ? बिना बाप के अगर कोई, जिसका बाप नहीं, जिसका बाप नहीं, बाप का पता नहीं, उसको क्या कहा जाएगा? शकीली कहा जाएगा। अब समझ में आई बात? देखो, अल्लाह के नबी ने बता दिया महदी के बारे में। मैं सुझाना ये चाह रहा था, समझाना ये चाह रहा था, फिर गौर करें आप कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी जो आखिरुल ज़मां है, वो होंगे कि उन्हीं के आखिर जमाने में हजरत ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा। अल्लाह ने ये एक ऐसी अलामत अपने पास रखी हुई है,
دنیا کی کوئی طاقت یاد رکھو ابن مریم بننا چاہے تو دنیا والے اسے حرامی تو کہیں گے, شکیلی تو کہیں گے, قادیانی تو کہیں گے, لیکن اسے کبھی بھی شریف آدمی نہیں کہا جائے گا. یہ علامت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, اس لیے کہ ابن مریم دعویٰ کرتے ہی وہ حرامی ہوگا, آسمان سے اتر کے دکھا نہیں سکتا ہے, اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اب بتاؤ یہ عقیدہ مضبوط ہے یا کمزور؟ جی میں نے بتا دیا, کوئی ڈھونگی محمد بن عبداللہ بن سکتا ہے, لیکن عیسیٰ ابن مریم بھی بن سکتا ہے کیا؟ جی جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم بننے کی بات کہے گا, لوگ یہ کہیں گے کمبخت کہیں کہ تو میرا ابن مریم کہاں سے ہو سکتا ہے, تیرے باپ کا نام حنیف ہے, تیرے ماں کا نام خوشتری بیگم ہے, اگر تو ابن مریم ہے تو یہ بتا وہ کیا کرتے رہے گھر میں, کہاں سے آیا ہے تو؟ دنیا کہے گی نہیں کہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین مضبوط بنایا ہے اور ہمارے نبی نے اس دین کے اوپر چھوڑا ہے کہ یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بہکانا چاہے تو کبھی بہکا نہیں سکتی ہے. لیکن حالت یہ ہے ہمارے درمیان, ابھی مفتی سلیم صاحب نے بار بار آپ کو اعلان کیا اور بتایا, حلقہ الیاس نگر کی مساجد کے متولیان, مصلیان, نمازیوں, میرے دینی بھائیوں یہ بتاؤ کہ ہماری دینی غیرت کہاں سو گئی ہے؟ ایک ایسا آدمی اپنے باپ کی نسل کو چھپا کے ابن مریم بتاتا ہے اور اس کے ماننے والے ہمارے درمیان دندناتے پھر رہے ہیں, کیا ایسے ہی ہوگا؟ اسی کا نام دین ہوگا؟ کمزوری دین میں آئی ہے یا ہمارے میں آئی ہے؟ یہ کمزوری دور کیا جانا ہے نہیں کیا جانا ہے؟ مولانا نے بہت سی باتیں, چونکہ کم وقت دیا گیا ورنہ اور تفصیل سے بتاتے ایک جزیہ اور بتاتا چلوں. میں اس کے گاؤں میں گیا, شکیل بن حنیف کے, اس کے بھائی بہن خاندان والے پورے گاؤں کے لوگ جمع, اور جیسے یہاں پولیس لگی ہوئی ہے اسی طرح سے میرے چاروں طرف پولیس کی گاڑیاں بھی. میں نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی دربھنگا کے, بہار کے رہنے والوں یہ بتاؤ شکیل تمہارے درمیان پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ گاؤں والوں نے کہا میں اس کا چچا ہوں, کسی نے کہا میں خاندان کا اس کا بھائی ہوں, کسی نے کہا میرے ساتھ میڈیکل اسٹور پہ کام کیا کرتا تھا, کسی نے کہا کہ میرے ساتھ LIC میں بھی کام کیا کرتا تھا. LIC جانتے ہیں جیون بیمہ, جو بیمہ والا ہوتا ہے نا, یعنی حرام کام, اس کے اندر بھی اس نے کام کیا ہے. کسی نے بتایا پٹنہ لا کالج کے اندر یہ پڑھا کرتا تھا, پٹنہ کالج میں, اور وہ لوگ یہ بتاتے ہیں نہ اس کا تعلق دین سے تھا نہ اس کے باپ کا تعلق دین سے تھا, دونوں کا تعلق دین سے نہیں تھا. اس کی شکل دیکھنا چاہیں میں پروجیکٹر لگا کے دکھا سکتا ہوں آپ کو, اس کی تحریر دیکھنا چاہیں دکھا سکتا ہوں آپ کو. میرے دوستو گاؤں والے ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ کمبخت ابن مریم بن گیا تو ہمارے محلے میں یہ اس کے باپ حنیف خان وہ کیا کیا کرتے تھے, ان سے کیا کہا جائے گا؟ اتنا ہنستے تھے. لوگ کہتے تھے کہ اسے ایک دفعہ گاؤں کے اندر لاؤ تو اس کو بیعت کر کے ہم دکھا دیں, ہمیشہ کے لیے ایسی بیعت کریں گے کہ فرشتے کبھی نہیں آئیں گے اس کے پاس دوبارہ. اتنا ہنستے تھے. میرے دینی بھائیوں, افسوس کی بات یہ ہے کم وقت میں کام کی بات کرنی ہے. آپ بتاؤ دین ہمارا مضبوط ہے, کمزوری ہمارے اندر آئی ہے, اس کمزوری کو دور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یا اسی طرح قادیانی آتے رہیں گے, شکیلی آتے رہیں گے, دندناتے پھرتے رہیں گے. ہندوستان میں 5 مہدی اس وقت میں کام کر رہے ہیں, ایک دو نہیں, 5 مہدی ہندوستان میں. آپ کے بنگلور میں 5 مہدی کام کر رہے ہیں, حیدرآباد میں, مدراس میں, اس پورے جنوب کے علاقے میں. ہمارے علاقے میں تو بعض اس میں سے چٹنی کے لیے بھی نہیں پائے جاتے ہیں.
5 مہدی کام کر رہے ہیں. پہلا مہدی محمد جون پوری کے ماننے والے. تو محمد جون پوری پیدا ہوا جون پور میں, دعویٰ کیا گجرات میں, نہ مکہ دیکھا نہ مدینہ دیکھا, بعد میں گیا حج کرنے کے لیے, آ کے دعویٰ یہاں کیا ہے اور کہتا ہے مہدی مہدی, میں بھی مہدی بن گیا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ مدینے کے اندر پیدا ہوں گے, پہچانے جائیں گے مکہ کے اندر, تم تو دعویٰ یہاں کر رہے ہو. کہنے لگا مدینے کے معنی آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. مدینے کے معنی آتے ہیں شہر کے, مدینے کے معنی آتے ہیں شہر کے. گجرات میں جہاں میں نے دعویٰ کیا وہ شہر ہے, لہذا کافی ہو گیا. بات پوری ہو گئی نا, کافی ہو گیا. اچھا صاحب, یہی دعویٰ بعد میں جب بہاؤاللہ ایرانی آیا, اس نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا. اس سے بھی لوگوں نے کہا کہ جو پہلے کا دعویٰ وہی میرا بھی ہے, لیکن اس کی جگہ اللہ نے مجھے اب بھیج دیا ہے. مرزا قادیانی آیا, اس سے کہا گیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مدینے میں تو نہ تم پیدا ہوئے نہ گئے, شکل بھی نہیں دیکھی. کہنے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جس حضور کی آپ لوگ بات کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدن, کہتا وہ حضور ہمارے قادیان میں آئے تھے, لہذا قادیان سے مراد اب مکہ بھی ہو گیا, مدینہ بھی ہو گیا اور ساری چیزیں ہو گئی. یہی دعویٰ شکیل بن حنیف کا بھی ہے. یہ چوتھا مہدی ہو گیا. چوتھے نمبر پر شکیل بن حنیف آیا, اس سے کہا گیا تم کیسے مہدی ہو گئے؟ کہنے لگا میں نے دلی میں دعویٰ کیا اور دلی شہر ہے, مدینہ کے معنی آتے ہیں شہر, لہذا میں مہدی بن گیا. اب اس وقت میں ایک گوہر شاہی آیا ہے 5واں, وہ یہ کہہ رہا ہے چھوڑو مکہ اور مدینہ کی بحث, میری شکل و صورت تو چاند میں, لہذا میں مہدی بن گیا, نہ مکہ میں نہ مدینہ میں. 5 مہدی ہندوستان میں ہیں, اور ایران کے اندر جیلوں میں جو مدعیان مہدویت ہیں 4,500 سے بھی زیادہ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں ایران کے اندر. ہم لوگ تو 5 جھیل رہے ہیں, وہ کتنے جھیل رہے ہیں؟ 4,500 سے زائد مہدی ہیں وہاں دعویٰ کرنے والے. یعنی یہ مہدویت کا دعویٰ, مہدویت کا دعویٰ گویا ایک تماشا بن گیا, بچوں کا کھیل بن گیا ہے. میرے دوستو یہ بتاؤ, میرے نبی نے 2 رکعت فجر کی نماز دی ہے, دنیا کی کوئی طاقت 3 نہیں کر سکی. آج محمد بن عبداللہ کا مصداق ہمارے درمیان, یہ شکیل بن حنیف دربھنگوی کیسے ہو گیا؟ کمزوری دین میں یا ہمارے میں ہے؟ ہمارے نبی نے مغرب کی 3 نماز رکعت دی ہے, یاد رکھو 3 رکعت نماز مغرب کی دی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے 2 نہیں کر سکی, 3 4 نہیں کر سکی ہے. جو مصداق تھا وہی مصداق آج تک پایا جا رہا ہے. تو ہمارے درمیان یہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک آنکھ کا کانا, یہ کہاں سے مہدی بن گیا؟ دین میں کمی ہے یا ہمارے اندر کمی ہے؟ ہمارے درمیان ہمارے نبی نے قرآن پاک دیا ہے, ایک شوشہ, ایک نقطہ, ایک حرف, ایک زیر زبر, آج تک اس میں کمی ذاتی پیدا نہیں کی جا سکی ہے. ہمارے نبی نے محمد بن عبداللہ جس کو المہدی بتایا تھا, آج اس کا مصداق یہ بہاؤاللہ ایرانی کیسے ہو گیا, محمد جون پوری کیسے ہو گیا؟ دین میں کمی ہے یا ہمارے میں کمی ہے؟ میرے دوستو, اگر ہمارے میں کمی ہے تو اس کمی کو دور کیا جانا چاہیے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم بتایا گیا ہے, بنایا گیا ہے دارالعلوم دیوبند سے, اسی پلیٹ فارم کا نام ہے تحفظ ختم نبوت. اسی پلیٹ فارم کا نام ہے تحفظ ختم نبوت, جس کے بینر تلے آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوستو, اگر آپ اس پلیٹ فارم کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ماضی کے فتنے ہی نہیں, مستقبل میں بھی کوئی فتنہ آپ کی مسجدوں میں, آپ کے محلے میں, آپ کی برادری میں, آپ کے خاندان میں پیدا نہیں ہوگا. آپ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ اس کا سمجھ میں آ رہا پلیٹ فارم کیا ہے تحفظ ختم نبوت کا؟ یہ عقائد کا پلیٹ فارم ہے. یہ آج حالات یہاں تک بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ خدا کی پناہ شکیلی آتے ہیں, نمازیں ہماری مسجدوں میں, عبادت ہماری مسجدوں میں, رمضان میں اعتکاف سب سے زیادہ شکیلی کیا کرتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر اور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بہکانے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے ان کو. ہماری جیسی نمازیں، شکل و صورت ہماری جیسی، پیشانی پہ گھٹا، لب و لہجہ اسلام اور مسلمانوں کا، لیکن یہ بتاؤ دو کو اگر کوئی تین کر دے مسلمان رہے گا؟ جی تین کو دو کر دے مسلمان رہے گا؟ تو محمد بن عبداللہ کی جگہ شکیل بن حنیف کو اگر بٹھا دیا جائے وہ مسلمان رہے گا؟ لوگ دلیل پوچھتے کہتے ہیں کیسے یہ کافر ہو گئے؟ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ اپنے مسلمان ہونے کا بھی تو ثبوت دے دو. نبی نے جو دو دیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے تین کرنا چاہے اس کو اسلام میں قبول نہیں کیا جائے گا. نبی نے خبر دی ہے محمد بن عبداللہ کے آنے کی، تم شکیل بن حنیف دربھنگوی کو قبول کر کے ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ یہ مسلمان کیسے ہیں؟ آج آپ کے بنگلور میں، کرناٹک کے مختلف علاقوں میں، ایک شہر کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن اس میں سمجھنے والے جاننے والے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو سمجھ جائیں گے. میرے دوستو خون کے آنسو رونا پڑتا ہے. جب میں گیا وہاں بیان کرنے کے لیے صبح کی پہلی نشست میں نے ائمہ سے پوچھا، پتہ یہ چلا ایک ہی مسجد کے اندر 250 سے زیادہ لوگ مرتد ہوئے پڑے ہیں ایک مسجد کے اندر. میں نے کہا بیان جب کروں گا پہلے اسباب اور وجوہات پر بحث ہو، اس لیے کہ اگر نجاست کو کنویں سے نکالا نہ جائے، 1000 بالٹی پانی نکال دو کنواں پاک ہوگا؟ پہلے نجاست نکالو اس کے بعد پانی نکالو تب کنواں پاک ہوگا. اسباب پہ غور کرو. اسباب پہ جب غور کیا گیا معلوم یہ ہوا کہ پہلے مسجد کا جو مؤذن تھا وہ مرتد ہوا، وہ شکیلیوں کے ہاتھ چڑھا. اس کے بعد امام متاثر ہوا، پھر وہ شکیلیوں کے ہاتھ چڑھا. اس کے بعد مسجد کے مصلیان میں سے لوگوں نے مجمع عام میں گواہی دی کہ تقریباً 250 مسلمان مرتد ہو کر کے شکیلی بن چکے ہیں، لیکن ہماری مسجد کمیٹی کو بھی خبر نہیں، آجو بازو کے علماء کو بھی خبر نہیں. پتہ یہ چلا دنیا لٹ چکی ہے ہماری اور اینٹھن ہمارے اپنی اپنی جگہ باقی رہ گئی ہے. جب اسٹیج پر پہنچا حقیقت حال معلوم ہوا اور میں نے بیان کیا تو پلیٹ فارم اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے میں آپ کو بتا رہا ہوں گواہی دینے والوں کی تعداد یہاں تک آئی کہ اس پورے شہر کے اندر 350 سے زیادہ 400 تک لوگ مرتد ہو چکے ہیں. میرے بنگلور کے بھائیوں، دینی بھائیوں، آپ کا شہر خطیبوں کا شہر ہے، روزانہ تقریریں کی جاتی ہیں. ہر لمحے میں سمجھتا ہوں کوئی سیکنڈ شاید ایسا گزرے کہ جس میں کسی نہ کسی مسجد میں کوئی خطیب تقریر نہ کر رہا ہو. آپ کا بنگلور شہر ایسا شہر ہے، لیکن اس کے درمیان حالات یہ نازک ہو رہے ہیں. کیا آپ طے کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ کیا بنگلور شہر میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو؟ بولو. اگر نہیں تو کیا شکل ہوگی یہ بھی آپ کو طے کرنا ہوگا. میں آپ کو ایک چیز سجھاتا ہوں میرے دینی بھائیوں، دین میں کمی نہیں آئی ہے، ہمارے نہ آئے گی. کمی آئی ہے اپنے اندر آئی ہے. اس کمی کو دور کریں گے آپ جب جا کر کے یہ ارتداد کا فتنہ رکے گا. شکیلیوں کی تعداد جو میں نے بتائی آپ کو وہ اپنی جگہ. قادیانی آپ کے بنگلور میں دندناتے پھرتے ہیں، بک اسٹال لگاتے ہیں، نہ معلوم کیسے کیسے طریقوں سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے درمیان عقل کے ایسے بھی کوڑھی آتے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ جی مجھے تو کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہے ہیں قادیانی، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ صرف اور صرف ہماری غفلت کی بات ہے. اس غفلت کو دور کیا جانا چاہیے. میں بتاؤں آپ کو یہ شکیلی پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، پہچان لیں گے آپ بہت آسانی سے. شکیلی پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف 2 جگہوں سے پیدا ہوتے ہیں. جہاں انہیں معلوم ہو جائے یہ دیندار ہے، دین پر چلنا چاہتا ہے لیکن علم دین کے بغیر.
یہ دیندار رہنا چاہتا ہے، دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن علم دین کے بغیر دیندار رہنا چاہتا ہے، علماء دین کے بغیر۔ یہ دو کمیاں جہاں کہیں پائی جاتی ہیں، شکیلی وہاں جا کر کے اپنا اڈا جماتے ہیں۔ شکیلیوں کی کوشش ہوتی ہے اس ملت کو، اس امت کو علماء سے کاٹ دو، علم دین سے کاٹ دو۔ علماء سے کاٹنے کے بعد جہاں انہیں چاہو آسانی سے لے کے جا سکتے ہو، علم دین سے کاٹنے کے بعد جو چاہو انہیں سجھانا سجھا سکتے ہو، انہیں جو پٹری پڑھانا چاہو پڑھا سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا نبی نے خبر دی محمد بن عبداللہ کی، اس کا نام شکیل احمد خان ابن حنیف خان، نہ سید، نہ شکل کا، نہ خاندان کا، نہ نام کا، نہ کام کا، کسی ایک چیز میں بھی اس کا جوڑ نہیں، لیکن ہمارا دینی ماحول، ہمارا دینی مزاج، ہمارا عقیدہ اس معاملے میں اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جو الو کا پٹھا ہمارے درمیان آنا چاہتا ہے، دعویٰ کرنا چاہتا ہے، دعویٰ کر کے ہمارے مسلمانوں کو یرغمال بنا لیتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آپ یاد رکھو، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تم دیندار رہو لیکن علم دین کے بغیر، دیندار رہو علم دین کے بغیر، اور تم دین کے اوپر عمل کرو، جہاں چاہے جیسے بھی رہو، لیکن علماء دین کے بغیر۔ یہ دو بیماریاں ہیں، یاد رکھو۔ اگر آپ ان دو بیماریوں پر کنٹرول پالیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کبھی کوئی شکیلی آپ کے درمیان نہیں پنپ سکتا ہے، کبھی کوئی قادیانی آپ کے درمیان نہیں پنپ سکتا ہے، اور یہ جتنے جھوٹے مدعیان مہدویت ہیں یہ کبھی اپنا فتنہ پھیلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بیماریاں سمجھ میں آئی ہمارے درمیان کیا ہیں؟ کمزوریاں۔ کمزوری ایک یہ ہے کہ ہمارا رابطہ علماء دین سے کمزور ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، علماء دین کو اپنے کلیجے سے لگاؤ، علماء دین کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ، دنیا کی کوئی طاقت تم سے ایمان نہیں لے سکتی ہے۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب، یہ تمہارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اگر ان کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھا تو دنیا کی جتنی حکومتیں آئیں گی، جتنی سیاستیں آئیں گی، ناکام ہو کر دجال کی طرح ذلیل اور رسوا ہو کر کے چلی جائیں گی، لیکن تم سے تمہارا دین نہیں لے سکتی ہے۔ اللہ نے یہ دین اتنا مضبوط بنایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ علماء سب فرشتے، ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی، ان سے گناہ نہیں ہوں گے۔ یہ ائمہ مساجد سب فرشتے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، یہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، ان سے گناہ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ اس کے باوجود دین اگر تمہیں ملے گا تو صرف اور صرف علماء دین کے پاس ملے گا۔ آج کتنے خطرناک فتنے چلے ہوئے ہمارے درمیان۔ ہر فتنے کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے امت اور ملت کو علماء دین سے کاٹ دو۔ یہاں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مدارس اسلامیہ سے ان کو کاٹ دو۔ آج دنیا کی بین الاقوامی سیاست کا حال یہی ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ حج کو مت جاؤ، کوئی نہیں کہتا عمرے کے لیے مت جاؤ، بلکہ دنیا والے کہتے ہیں اور سہولتیں مجھ سے لو حج کے لیے، عمرے کے لیے آؤ، تم عمرہ کرنے کے لیے آؤ، حج کرنے کے لیے آؤ، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک شرط ہے، تمہارا رابطہ اہل علم سے نہیں ہونا چاہیے اور دینی مدارس سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں دے دو تو تم کو ہر سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، اگر میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ دین میں کمزوری نہیں، ہمارے اندر کمزوری ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ ہمارا اہل علم سے رابطہ کمزور ہو گیا، علماء سے اور مدارس سے، جو دینی درسگاہ ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ کمزور ہو گیا۔ آج کے ڈیٹ میں اب ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اگر بیماری سمجھ میں آ گئی تو اس بیماری کا حل نکالنا ہے نہیں نکالنا ہے؟ کیا نکالنا ہے؟ وعدہ کرو انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہماری نسلیں جب تک اس دنیا میں اس زمین پر
زندہ رہیں گی. ہمارا رابطہ پہلے کے مقابلے میں علماء سے اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ. ہمارا رابطہ جہاں کہیں بھی رہیں گے ہم دنیا میں آدھی روٹی کھائیں گے, لیکن اپنے مدارس کو ہم نہیں دیں گے, اپنی مساجد کو ہم نہیں دیں گے, اپنے مکاتب کو ہم آباد رکھیں گے. اگر مکاتب کے اندر آپ نے اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو بھیجا تو یاد رکھو علماء دین سے رابطے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کی نسلوں سے ایمان لے لے. نہ پہلے ایسا ہوا ہے, نہ آج ایسا ہو سکتا ہے, نہ مستقبل میں کبھی ایسا ہوگا. میں نے آپ کو یقین دلا دیا ہے عملی مثال کے ذریعے سے, عقائد کی مثال کے ذریعے سے بھی. اللہ کا شکر ہے جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین پہلے بھی مضبوط تھا, آج بھی مضبوط ہے, مستقبل میں بھی مضبوط رہے گا. کمزوری ہمارے درمیان آئی ہے, انشاءاللہ اس کمزوری کو بھرپور قوت سے ہم دور کریں گے اپنے اندر سے انشاءاللہ. مساجد کے اندر آپ کو یہ طے کرنا ہوگا 4 جمعے ہوتے ہیں, 3 جمعوں میں جس کا جو جی چاہے جون سی جماعت آئے, جون سے افراد آئے بیان کریں, لیکن ایک جمعے میں ہمیشہ عقیدے کا بیان ضرور ہونا چاہیے. یہ ہوگا طے کر رہے ہیں آپ. جن مساجد کے اندر بیانات سے روکا جائے ان کا حل نکالنا آپ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو جس اسکول میں چاہو, جس کالج کے اندر چاہو, دنیا میں جہاں چاہو میرے بھائی اسے بھیج دو. دین اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس کا عقیدہ تم نے مضبوط کر دیا, عقائد کے پیچھے جو دلائل ہیں وہ مضبوط کر دیا, ہماری بیٹی لندن میں رہے, امریکہ میں رہے, افریقہ میں رہے, وہ پہلے ہماری ہوگی, بعد میں کسی اور کی ہوگی. لیکن اگر ہم نے عقائد مضبوط نہیں کیے تو یاد رکھو ہمارے گھر کے چوکٹ بھی محفوظ نہیں ہے. جب چاہے گا بھیڑیا ہماری بیٹی کو ہمارے گھروں کے درمیان سے اچک کے لے جائے گا. یہ دین اعمال کی وجہ سے نہیں, عقائد کی وجہ سے مضبوط اور محفوظ ہے. یاد رکھو, میں یہ نہیں کہتا اعمال کے لیے محنتیں نہ کی جائیں, اتنا ضرور کہوں گا اپنی نسلوں کو عقیدے پڑھانا شروع کر دو. گنتی پہاڑے جیسے آپ نے یاد کرائے, دنیا کی کوئی طاقت جو پہاڑا آپ نے یاد کرائے اس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے. اگر عقائد بھی اسی طرح سے اس کے دل و دماغ میں اتار دیے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے عقیدے کو بھی تبدیل نہیں کر سکتی ہے. مساجد کے اندر بیانات عقیدے کے شروع ہو جانے چاہیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کے ساتھ آپ اپنے گھروں میں بھی اس کی کوشش کریں. یہ بنگلور ہے, میں پہلی مرتبہ آپ کے درمیان نہیں آیا ہوں. اس بنگلور کی زمین نے مجھے بارہا دیکھا ہے, آپ کے درمیان 7 گھنٹے لگاتار بول کر کے گیا ہوں. جو لوگ جاننے والے ہیں جانتے ہوں کہ لال مسجد کی در و دیوار گواہی دے گی. لیکن میرے بھائیوں مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب آتا ہوں تو نئے نئے فتنوں کا ہی انٹروڈکشن ہوتا ہے, تعارف ہوتا ہے. آج یہ فتنہ پیدا ہو گیا, کل یہ فتنہ ہو گیا, پرسوں یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. آج میں نے کچھ سخت اور تند لہجے میں آپ سے بات کرنی چاہیے. یہ خطابات چلتے رہیں گے اسی طرح, جلسے ہوتے رہیں گے اسی طرح, لیکن یہ فتنے بھی کیا اسی طرح سے پنپتے رہیں گے ہمارے درمیان؟ یہ کون طے کرے گا؟ آپ کو طے کرنا ہوگا. اگر آپ یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم طے کرتے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے جیسے پہلے ہم سے ایمان نہیں لے سکی ہے, مستقبل میں بھی ہمارے دین و ایمان کو نہیں لے سکے گی. یہ جو کمزوریاں آئی ہیں, میں نے 2 کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے. امید یہ کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ نے میری گفتگو اگرچہ سرسری انداز میں ہے لیکن سمجھا ضرور ہوگا, اور امید یہ کرتا ہوں سمجھنے کی روشنی میں انشاءاللہ اپنے درمیان سے ان کمیوں کو آپ دور کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے دین پر مستقیم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس دین سے رضامندی اللہ نے وابستہ کی ہے اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان مقدر فرمائے. میری مائیں اور بہنیں وہ بھی سن لیں, بہت زیادہ فتنے ان کے درمیان بھی پھیل رہے ہیں. بہت ساری فتین عورتیں گوہر شاہی کی
دیتی ہیں, عورتوں کے اندر عورتیں جاتی ہیں اور گھروں کے اندر انہیں گمراہ کرتی ہیں. مرد کو ہی عقیدے کی خبر نہیں ہے تو عورتوں کو کیا خبر ہوگی؟ لیکن میری ماں اور بہنوں سنو, میں نے آپ کو بھی جو دلیل سجھائی ہے سمجھائی ہے, آپ کے بھی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی. دنیا کی کوئی طاقت جب 2 کو 3 نہیں کر سکتی ہے فجر کی نماز میں, تو یہ بتاؤ کہ آپ کو محمد بن عبداللہ کی جگہ شکیل بن حنیف کو کیسے بٹھا دیتے ہیں لوگ, اور کیسے آپ اس کو سمجھ لیتی ہیں؟ گوہر شاہی جس کا کہیں وجود نہیں ہے ہندوستان میں, صرف نیٹ سروس ہے, نیٹ سروس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے چاند میں میری تصویر ہے, میں مہدی بن گیا. اس کا نام دین ہوگا یا تماشا ہوگا؟ لیکن یہ تماشا ہمارے درمیان ہو رہا ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا, پڑھی لکھی ہیں تو وہ اپنی اولاد پہ کے عقیدے کے اوپر ضرور توجہ دیں. عقائد پر اگر توجہ دیں گی تو دنیا کے بہت سارے فتنوں سے ان کی نسلیں محفوظ رہیں گی. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی ان امور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے علماء کی, مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی اور مکاتب کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اس سلسلے میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.